پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے۔ تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے۔ تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے۔ تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो रातों को इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होते हैं, लेकिन फरमाया उन लोगों का मसला ये है, उनका नुकसान ये है, घाटा और खसारा ये है कि जब वो अकेले होते हैं तो रब की हुर्मतों को पामाल करते हैं, दीन की हदों को तोड़ते हैं, तन्हाइयों में रब की नाफरमानी करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो लोगों के बीच नेकियां की होती हैं, नमाजें पढ़ी होती हैं, इबादतें की होती हैं, सदकात की होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। अगर ये लोग अपनी तन्हाई पाक कर लें तो इनकी बाकी सारी इबादतें भी महफूज हो जाएंगी। अपनी तन्हाई पर तवज्जो दें। अपनी बिलखुसूस नौजवानों, मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना अपील है, अपनी तन्हाई में ना रब की बारगाह में हाजिर हो, अच्छे इरादे करो, अच्छी मनसूबाबंदी करो, लंबी दुआएं मांगो। अकेले जब हो तो फिर ना वुज़ू करके रसूल पाक की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ो, दिलों को कुव्वत मिलेगी, हाफ़ज़े मजबूत होंगे, तुम्हारे चेहरों पर रोशनी आएगी। पता है बंदा नेक कौन होता है? जिसकी तन्हाई नेक होती है, जो अकेले में नेक होता है। तन्हाई जिसकी पाक साफ होती है, असल में वो बंदा नेक होता है। हमारे यहाँ ना बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूँगा, तुम्हारे पास सहूलत आई है मोबाइल की, तुम्हारे पास सहूलत आई है इंटरनेट की, लेकिन देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारी तन्हाई नापाक ना हो जाए। देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारा वो अकेले में जो तुम्हारा रब रसूल से रिश्ता जुड़ना चाहिए था, सजदे का नूर होना चाहिए था, अच्छी मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, वो मैला कुचैला ना हो जाए। तन्हाई जिस बंदे की पाक होती है वो नेक होता है। महफिल में तो सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, महफिल में तो सारे लोग ही नेक होते हैं। ये सही बुखारी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। तिहामा पहाड़ था एक बड़ा सफ़ेद रंग का, इस पहाड़ के बराबर वो नेकियां लेके आएंगे, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें ये मामला खोल कर बयान कर दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो रातों को इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होते हैं, लेकिन फरमाया उन लोगों का मसला ये है, उनका नुकसान ये है, घाटा और खसारा ये है कि जब वो अकेले होते हैं तो रब की हुर्मतों को पामाल करते हैं, दीन की हदों को तोड़ते हैं, तन्हाइयों में रब की नाफरमानी करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो लोगों के बीच नेकियां की होती हैं, नमाजें पढ़ी होती हैं, इबादतें की होती हैं, सदकात की होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। अगर ये लोग अपनी तन्हाई पाक कर लें तो इनकी बाकी सारी इबादतें भी महफूज हो जाएंगी। अपनी तन्हाई पर तवज्जो दें। अपनी बिलखुसूस नौजवानों, मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना अपील है, अपनी तन्हाई में ना रब की बारगाह में हाजिर हो, अच्छे इरादे करो, अच्छी मनसूबाबंदी करो, लंबी दुआएं मांगो। अकेले जब हो तो फिर ना वुज़ू करके रसूल पाक की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ो, दिलों को कुव्वत मिलेगी, हाफ़ज़े मजबूत होंगे, तुम्हारे चेहरों पर रोशनी आएगी। पता है बंदा नेक कौन होता है? जिसकी तन्हाई नेक होती है, जो अकेले में नेक होता है। तन्हाई जिसकी पाक साफ होती है, असल में वो बंदा नेक होता है। हमारे यहाँ ना बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूँगा, तुम्हारे पास सहूलत आई है मोबाइल की, तुम्हारे पास सहूलत आई है इंटरनेट की, लेकिन देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारी तन्हाई नापाक ना हो जाए। देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारा वो अकेले में जो तुम्हारा रब रसूल से रिश्ता जुड़ना चाहिए था, सजदे का नूर होना चाहिए था, अच्छी मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, वो मैला कुचैला ना हो जाए। तन्हाई जिस बंदे की पाक होती है वो नेक होता है। महफिल में तो सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, महफिल में तो सारे लोग ही नेक होते हैं। ये सही बुखारी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। तिहामा पहाड़ था एक बड़ा सफ़ेद रंग का, इस पहाड़ के बराबर वो नेकियां लेके आएंगे, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें ये मामला खोल कर बयान कर दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो रातों को इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होते हैं, लेकिन फरमाया उन लोगों का मसला ये है, उनका नुकसान ये है, घाटा और खसारा ये है कि जब वो अकेले होते हैं तो रब की हुर्मतों को पामाल करते हैं, दीन की हदों को तोड़ते हैं, तन्हाइयों में रब की नाफरमानी करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो लोगों के बीच नेकियां की होती हैं, नमाजें पढ़ी होती हैं, इबादतें की होती हैं, सदकात की होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। अगर ये लोग अपनी तन्हाई पाक कर लें तो इनकी बाकी सारी इबादतें भी महफूज हो जाएंगी। अपनी तन्हाई पर तवज्जो दें। अपनी बिलखुसूस नौजवानों, मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना अपील है, अपनी तन्हाई में ना रब की बारगाह में हाजिर हो, अच्छे इरादे करो, अच्छी मनसूबाबंदी करो, लंबी दुआएं मांगो। अकेले जब हो तो फिर ना वुज़ू करके रसूल पाक की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ो, दिलों को कुव्वत मिलेगी, हाफ़ज़े मजबूत होंगे, तुम्हारे चेहरों पर रोशनी आएगी। जिसकी तन्हाई नेक होती है, जो अकेले में नेक होता है,
تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی، نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔